اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت والے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ بالکل کسی قسم کا کوئی ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان لانے والے، سچے ایمان لانے والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، اور انہیں اس بات کا شعور تک نہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان آیات کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ بات پہلے آ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت کی کتاب کو بھیجا تو بعض ماننے والے تھے، بعض نے کھل کر انکار کر دیا، اور بعض ایسے ہیں جو اس ہدایت کی کتاب کے ساتھ، ہدایت کے سامان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو پہلی 5 میں ہدایت کو ماننے والے کا بیان تھا، پھر اس کے بعد 6 اور 7 کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت کا جو کھل کر انکار کرتے تھے ان کا ذکر کیا۔ اور آج ہم جو آیت جس کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 13 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جو ہدایت کی چیز، ہدایت اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ زبان، دل میں تو کفر کو چھپایا ہوا ہے، دل میں تو نہ ماننا اور انکار کو چھپایا ہوا ہے، لیکن زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر بھی، آخرت پر بھی، رسول پر بھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن دل میں کفر کو چھپایا ہوا ہے۔ دیکھیے منافق، یہ بندہ منافق کہلاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ تمام بتاتی ہیں کہ یہ منافق بھی کافر ہے، اور وہ شخص بھی کافر ہے جو کہ کھل کر بولتا ہے۔ لیکن دیکھیے جو شخص کھل کر کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں صرف 2 آیات نازل کی، لیکن جو آدمی یہ دھوکہ دہی کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 13 آیات نازل کی۔ اس منافق کا کفر اس عام کافر سے بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم 5ویں پارے کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو لوگ منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یعنی کافر، ایک تو وہ کھل کر، یعنی کافر سچا آدمی ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان سے بول رہا ہے، لیکن یہ منافق دھوکہ دہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے 13 آیات کے اندر ان کی ایک ایک خباثت کو، ایک ایک حرکت کو بیان کیا ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، اور پھر ہر ایک کا وجہ بیان کی ہے اور ان کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ منافق کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ منافق ہوتا ہے جو اعتقاد کا، عقیدے کا منافق ہوتا ہے، یعنی دل میں تو ایمان نہیں لیکن ظاہر میں ایمان کیا ہے تاکہ میں کچھ نفع اٹھا لوں، میں کافروں سے بھی اپنی دوستی لگا لوں، منافقین سے، مسلمانوں سے بھی اپنی دوستی لگا لوں اور فائدے نکال لوں۔ اور ایک وہ منافق ہوتا ہے جو دل میں تو مانتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ اور اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس کا عمل نہیں بتا رہا۔ وہ عمل سے ایسا نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ حج ادا کرتا ہے۔ تو یہ منافق، یہ بھی منافق ہے، لیکن یہ منافق عمل ہی ہے، یہ عمل کے اعتبار سے منافق ہے، اور وہ شخص عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو عقیدے کا منافق ہے اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن ہم الحمدللہ اس بات پر تو ایمان رکھتے ہیں، دل اور جان سے ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہم جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ آیا ہمارے عمل میں بھی ہیں؟ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی بھی ماننا ہے۔ دیکھیے اصل بیٹا باپ کے سامنے کہتا رہے کہ میں آپ کا فرمانبردار ہوں، میں آپ کی دعوے کرتا رہے، لیکن باپ کہے فلاں کام کرو اور وہ نہ کرے، تو کیا اس کا کہا جائے گا کہ یہ باپ کو مانتا ہے؟ ارے باپ کی ماننا ہی باپ کو ماننا ہے۔ ہم یہ دعویٰ تو کریں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اپنے کیے کا جواب دینا ہے، لیکن کیا ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ تو ہم نے ان باتوں کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کی بھی مانیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھواؤ گے تو وہ دھوکہ دے گا، وہ اس میں خیانت کرے گا۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اگر آپ سے کبھی وعدہ کیا ہے
آپ نے اس سے وعدہ کیا تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ایک چوتھی علامت بیان فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا خاصم فجر، اگر جھگڑے کی نوبت آئی تو گالم گلوچ کرے گا۔ دیکھیے یہ 4 علامتیں جس طرح ایک اس منافق کے اندر پائی جاتی ہیں جو منافق عقیدے کا منافق ہے، تو اس منافق کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جو منافق عمل کا منافق ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 4 علامتیں اس لیے نہیں بیان کی کہ ہم لوگوں کو پرکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق ہے، فلاں آدمی دھوکہ دیتا ہے تو وہ منافق ہے، فلاں آدمی اگر گالی دے تو وہ منافق ہے۔ حضور نے اس لیے بیان فرمائی کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم آیا بولتے وقت جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم اگر امانت ہمارے پاس رکھوائی جاتی ہے تو ہم اس امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، ہم جھگڑے کے وقت اول تو جھگڑنا نہیں، لیکن اگر کبھی جھگڑنے کی نوبت آ جائے تو گالی تو نہیں دیتے، اسی طرح وعدہ کرنے کے بعد ہم دھوکہ تو نہیں دیتے۔ قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، بلا شک جتنے بھی وعدے ہیں ان سب کا تم سے پوچھ ہوگی، ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ سورۃ المائدہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ علماء نے لکھا کہ وعدوں سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وعدے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وعدہ وہ جو بندہ اللہ سے کرتا ہے، اور ہم نے جب ایمان لائے ہیں تو ہم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں تو ہم نے ان وعدوں کو پورا کرنا ہے، اور بعض وعدے وہ ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ کرتا ہے، ان وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور ایک وعدہ انسان اپنی ذات کے ساتھ خود کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور اب وہ ایسا کرتا ہے تو یہ بھی اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ہم نے اپنے وعدوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت ان آیات کے اندر کس منافق کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ وہ منافق جو کہ عقیدے کا منافق ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ، یہ منافق ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن حضور کے زمانے کے جو منافق تھے وہ یہودی تھے، اور یہ یہودی اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا یہ گمان تھا کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہماری قوم میں سے آئیں گے، لیکن جب ان کو اسی وجہ سے یہ مختلف دنیا کے خطوں سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں، اس لیے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے ہیں، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہماری قوم میں سے نہیں، یہ تو بنو اسرائیل میں سے نہیں، یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا انکار کر دیا۔ شروع میں تو انکار کیا، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ مسلمان غلبے میں آ رہے ہیں، ہر جگہ ان کو فتوحات مل رہی ہیں، تو کہہ دیا زبانوں سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کا دل ایمان سے خالی تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہدایت آئی تو بعض لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جب ہدایت آتی ہے تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت والے دن پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ذرہ برابر بھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان زبان سے کہنے کا نام نہیں، ایمان تو نام ہے دل کی کیفیت کا، اور یہ ایسا کرتے ہیں جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیے یہ پہلی علامت جو حضور نے فرمائی کہ منافق کی علامت کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کے اندر جھوٹ بولتا ہے، کہتا یہ ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، حالانکہ ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ لوگ جھوٹے دعوے کر کے کن کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ اپنے کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انداز اپنایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کو دھوکہ دینے کی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا، اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دینا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ حالانکہ کوئی شخص اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ تو اسی کو دیا جا سکتا ہے جس شخص سے کوئی چیز پوشیدہ ہو، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ظلم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب ہدایت آ چکی ہے تو اس کو مانو، اس کے ماننے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم نہ مان کر طرح طرح کے حربے اختیار کرو تو تم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ وما یشعرون، ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے جانوروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان کو اپنے ساتھ کیے جانے والی چیز کا شعور تک نہیں ہے۔ یہ تو دوسری خرابی بیان کی کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا۔ آخری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیماری یہاں پر حسد کی بیماری ہے۔ وہ حسد کیا کہ ان کو یہ حسد تھی کہ یہ آخری نبی ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، یہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ دیکھیے یہ حسد ایسی بڑی بیماری ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا اس کی بنیاد بھی حسد تھی۔ آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ذکر آئے گا قرآن کریم میں، قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ حابیل کے حصے میں جو اس کا رشتہ جس لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خوبصورت تھی، اور قابیل کے رشتہ جس لڑکی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بدصورت تھی۔ تو اس نے حسد کی آگ میں جل کر اپنے بھائی کا نقصان کیا، اس اپنے بھائی کو قتل کیا۔ دنیا کا پہلا قتل، لیکن بنیاد کیا تھی؟ حسد۔ تو حسد اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ حسد کرنے والے کا سب سے پہلا عذاب تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی کو یہ دیکھتا ہے جس سے اسے حسد ہے، اس حسد کے اندر وہ جل رہا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ پہچان کیا ہے حسد کی؟ حسد کی پہچان یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے جس سے آپ کو حسد ہوگا نا، اس کے پاس اگر کوئی نعمت ہوگی تو آپ کی تمنا ہوگی کہ یہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس سے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنا جائزہ لینا چاہیے، اس پہچان کو دیکھو کہ آپ کو کہیں کسی شخص کے ساتھ ایسی کیفیت تو نہیں، اگر کسی شخص کو ترقی مل رہی ہے تو کہیں آپ کے ساتھ یہ کیفیت تو نہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کسی شخص کے ساتھ ایسا حسد ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے دعا کرے، اس کو مزید ترقی ملنے کی دعا کرے، یا اللہ میرے دل میں فلاں کے بارے میں یہ کیفیت آ گئی ہے، آپ اسے مزید ترقی دیں۔ آپ دیکھیے گا اگر آپ یہ دعا کریں گے، بہت مشکل ہوگی یہ دعا کرنا، لیکن جس دن آپ نے یہ دعا کرنا شروع کی اسی دن آپ کے دل کی کیفیت اس شخص کے بارے میں بدل جائے گی۔ آج جب آپ کی تمنا یہ ہے کہ اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور آپ دعا یہ کرو کہ اس کو اس نعمت میں ترقی مل جائے، تو اس سے آپ کے حسد کا علاج ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل بیماری کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بڑی بیماری وہ حسد کی بیماری ہے، اسی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کی حسد کو اور بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مزید ترقی دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا رہے گا اور نازل کر کے ان کے حسد میں اور بڑھوتری ہوگی۔ کیوں؟ اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک درد دینے والا، ایک دردناک تکلیف دہ عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ یہی ہے نا کہ زبان سے تو کہا ہم ایمان لائیں لیکن دل میں نہیں لائے، تو اس جھوٹ کی وجہ سے یہ جھوٹ انتہائی خطرناک ہے۔ دیکھیں وہ بیماریاں تو بہت گنوائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن عذاب علیم، دردناک عذاب کی وجہ کیا بیان کی؟ کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے ساتھ ایمان کی توفیق، ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ